السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ شمس الدین التمش کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ آدمی کسی بادشاہ کا بیٹا نہ تھا کہ جسے بادشاہت ایک تھال میں رکھ کر پیش کی گئی ہو، بلکہ شہروں شہروں بکنے والا اس غلام نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی قابلیت اور ہمت و بہادری کے دم پر حکومت کی۔ یہ ترکمانستان کے ایک دولت مند خاندان میں پیدا ہوا اور پھر کس طرح ایک غلام بنایا گیا اور بعد ازاں اپنی ہی سگی بہن کے عشق میں کس طرح سے مبتلا ہوا، یہ تمام باتیں آپ ہماری اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے، اور وہ بھی مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ شمس الدین التمش ایک بہت ہی اعلیٰ ترک قبیلے میں پیدا ہوا اور اس کا باپ عالم خان اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور باسیرت بچہ تھا، اسی لیے اس کا باپ اسے انتہائی پسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی شمس الدین التمش سے شدید حسد میں مبتلا تھے۔ چنانچہ ایک روز اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئے اور بخارا لے جا کر ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس سوداگر نے التمش کو اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا اور اسے نہایت ہی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا، لیکن اس سوداگر کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں نے دوبارہ التمش کو غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیا، اور یہ بکتا بکاتا غزنی کے بازار تک جا پہنچا، اور یہاں اس غلام کی خوب دھوم مچی، کیونکہ اس کے جیسا خوبرو اور ذہین غلام پورے بازار میں میسر نہ تھا۔ لہٰذا غزنی کے حاکم سلطان شہاب الدین غوری نے اسے خریدنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اس کے بہت زیادہ قیمت ہونے کے سبب سوداگر سے اس کا سودا نہ بن سکا۔ اسی وقت شہاب الدین غوری نے ناراض ہو کر یہ حکم دیا کہ غزنی میں اس سوداگر سے کوئی یہ غلام نہیں خریدے گا۔ یوں شمس الدین التمش 1 سال تک اسی سوداگر کے پاس رہا۔ 1 سال بعد سلطنت دلی کے بادشاہ قطب الدین ایبک غزنی کے دورے پر آئے اور انہیں یہ غلام انتہائی پسند آیا۔ اس وقت شہاب الدین غوری نے اسے یہ اجازت دی کہ وہ اس غلام کو اور اس کے مالک سمیت دلی لے جائے اور وہاں جا کر اس کا سودا کر لے۔ قطب الدین ایبک کو یہ ترک غلام اس قدر بھایا کہ اس نے اسے اپنا فرزند بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں التمش امور حکومت میں سلطان کا ہاتھ بٹایا کرتا، اس سے خوش ہو کر قطب الدین ایبک نے اسے گوالیار اور بدایوں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے شمس الدین التمش نے نہ صرف بھرپور ٹیکس لے کر قطب الدین ایبک کے خزانوں میں اضافہ کیا، بلکہ سلطنت دلی کو مختلف جنگوں میں فوجی اور عسکری امداد بھی ارسال کرتا۔ سلطان قطب الدین ایبک اس کی ان تمام خدمات سے خوش ہو کر التمش کو امیر الامراء کا عہدہ بھی عنایت کر دیا اور اپنی سب سے پیاری بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ سلطان قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا ہندوستان کے تخت پر بیٹھا، لیکن وہ بدقسمتی سے اس وسیع و عریض سلطنت کا اہل ثابت نہ ہو سکا اور 1 سال کے مختصر سے عرصے میں سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی دوران شمس الدین التمش، جو سلطان قطب الدین ایبک کا منہ بولا بیٹا اور اس کا داماد تھا، اس نے بغاوت کرنے والے تمام صوبے داروں کی سرکوبی کی۔ التمش نے باغیوں کو اس طرح کچلا کہ وہ اس خطے کا سب سے طاقتور حکمران بن کر سامنے آیا۔ اس سے قبل دلی کے کسی مسلمان بادشاہ نے اس قدر شان و شوکت اور جاہ و جلال نہ دیکھا تھا جو التمش کو حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، یہ وہی دور تھا کہ جب چنگیز خان اپنے فوجیوں کے ہمراہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو انتہائی بری طرح زیر و زبر کر رہا تھا۔ خوارزم کا سلطان چنگیز خان سے شکست کھا کر جب ہندوستان کی جانب آیا، اسی دوران اس کا سامنا التمش کی فوجیوں سے ہوا اور شمس الدین التمش نے اسے یہاں سے بھی فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ انگیز خان اور اس کے فوجی دریائے سندھ کی دوسری جانب تباہی اور بربادی مچاتے رہے، لیکن خوش قسمتی سے سلطنت دلی اور اس کے دیگر صوبے منگول طوفان سے محفوظ رہے۔ ان تمام حالات سے باخبر رہتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش اپنی سلطنت کو مزید مستحکم کرتا رہا۔ اس نے لکھنؤ، بہار، گوالیار اور مالوا جیسے علاقوں کو فتح کر کے ہندوستان میں ایک انتہائی مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی۔ التمش وہ پہلا حکمران تھا جسے خلیفہ بغداد المستنصر باللہ سے خلافت سندھ ملی۔ یوں التمش بڑے صغیر کا پہلا خود مختار بادشاہ کہلایا۔ اب آتے ہیں اس قصے کی طرف جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی شروعات میں کیا تھا۔ عام طور پر سلطان شمس الدین التمش ایک سرد مزاج انسان تھا اور عورتوں میں انہیں زیادہ دلچسپی نہ تھی، لیکن ایک مرتبہ کسی مفتوحہ علاقے میں ایک ترک کنیز لائی گئی۔ سلطان التمش کو اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی اور سلطان نے اسے ہم بستری کے لیے خلوت میں طلب کیا، لیکن جیسے ہی سلطان اس حسین و جمیل کنیز کی صحبت میں لذت انگیز ہونے کے لیے اس کے پاس جاتا، سلطان کی قوت مردمی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی
और वो शर्मिंदा सा होकर वापस लौट आता। एक बार वो अपने इरादों को मजबूत करके इस कनीज से हम बिस्तर होने गया, लेकिन उसी दौरान उस तुर्क कनीज को अचानक हैज जारी हो गया और सुल्तान का इस कनीज से हम बिस्तरी का ये ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। और जब बहुत बार ऐसा ही हुआ तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इस कनीज को अपनी जाती खिदमात के लिए अपने पास रख लिया। एक रोज के जब वो कनीज सुल्तान के सर में तेल डाल रही थी तो इस हसीन कनीज की आंखों से आंसू के कतरे सुल्तान के सर पर जा गिरे। सुल्तान ने सर उठाकर देखा और इसे रोने का सबब दरियाफ्त किया। इंतहाई पसोपेश के बाद आखिर कनीज ने बताया कि इसका एक भाई था जिसके सर के बीचों बीच इसी तरह बालों से खाली जगह थी कि जिस तरह सुल्तान की है, और इसका वो भाई बचपन ही में कहीं गुम हो गया था। लिहाजा सुल्तान का सर देखकर इसके दिल में अपने इसी खोए हुए भाई की याद ताज़ा हो गई। इस कनीज के मुताबिक इसका भाई बचपन में कैद करके गुलामों की किसी मंडी में बेच दिया गया था। सुल्तान ने जब ये तमाम बातें सुनी तो इसने इस कनीज के बारे में मजीद छानबीन करवाई और तब जाकर ये मालूम हुआ कि ये कनीज दर हकीकत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की सगी बहन है और गर्दिशी जमाना के सबब अपने खानदान से बिछड़कर गुलामों की मंडी तक आन पहुंची थी। ये सब जानने के बाद सुल्तान अल्तमश ने अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर इसका शुक्र अदा किया कि इसने सुल्तान को इस हरामकारी से महफूज रखा। इस वाक़े के राकुमुल हरूफ मुल्ला अब्दुल कादिर बदाउनी हैं। इन्होंने ये वाक़या अपनी तसनीफ यानी मुंतखिब अल तवारीख में नकल किया। आपको बताते चलें कि मुल्ला अब्दुल कादिर ने यह वाक़या खुद बादशाह अकबर की जुबानी सुना और बादशाह यही वाक़या सुल्तान गियासुद्दीन बलबन से भी नकल किया गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक इंतहाई पाकबाज और बाअमल मुसलमान थे। इनकी वफात के बाद इनकी बेटी रज़िया सुल्ताना हिंदुस्तान के तख्त पर जलवा फरोज हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक इंतहाई छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।